السلام علیکم۔ 14 جولائی نیازی تیری شامت آئی، پورا مہینہ جولائی دا نیازی تیری شامت آئی دا۔ جناب نیازی صاحب کی شامت آئی ہوئی ہے ہر طرف سے، اور جو کلاس مریم نواز لے رہی ہے نا عمران خان کی، تاریخی یقین کرو کوئی بھی اس کے جو ہے نا عمران خان کو اس کو اس طرح فیس نہیں کر سکتا۔ عمران خان شرمندہ ہو رہا ہے، پانی ہو گیا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جس میں شرم نہ ہو، جیسے فواد چودھری ہے آگے سے ہنستا ہے، کوئی اس کی بات نکل بھی آئے نا تو آگے سے ہنستا ہے، تو بندہ اس کا کیا جواب دے جی، کیا جواب دے اس کا۔ آج مریم نے بتا دیا ہے کہ پاکستان کا سب سے زیادہ منی لانڈرنگ کرنے والا کون ہے، منی لانڈرر کون ہے۔ سن لو لوگو، پاکستان کا سب سے بڑا منی لانڈرر ہے عمران خان۔ کون کہتے ہیں کون تباہ کرے گا پاکستان؟ عمران خان۔ اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس نے وہی باتیں کی ہیں جو اس نے اپنے اصول تو ہر کوئی بے اصولی تو اس کی سب سے بڑی ہے نا، کہ کہتے ہیں جی اس کا سب تو بڑا اصول ہے کہ وہ بے اصول ہے، یعنی جو باتیں یہ کرتا ہے نا اس کے الٹ ہی کرتا ہے، جو نہیں کرتا وہ کرتا ہے، جو کرتا ہے وہ نہیں کرتا۔ عجیب بات ہے۔ منی لانڈرنگ کے ذریعے عمران خان نے نیازی سروسز آف شور کمپنی بنائی، کوئی پوچھنے والا نہیں کیونکہ یہ صادق اور امین ہے۔ کمپنی سامنے آ گئی، لوگوں نے بتایا، نیازی نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ یہ کمپنی بنانی نہیں چاہیے تھی، ٹیکس بچایا، اور وہ فلیٹ کوئی کم ریٹ کے نہیں تھے۔ تو بعد میں جب اس کو اسٹیبلشمنٹ میں یقین دہانی کرائی کہ بھئی تمہارا اس دفعہ کرا نکل رہا ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے کہ سب سے بہترین گھوڑا تم ہو اور ہم تمہارے اوپر سواری کرنا چاہتے ہیں، تو نیازی نے کہا سواری کر لو، میں بوقت ضرورت لیٹ بھی جاتا ہوں۔ تو اس نے جناب علی وہ فلیٹ جو ہے لندن کا یقین دہانی کے بعد بیچا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جی بنی گالا وغیرہ کا جو گھر ہے یہ غیر قانونی ہے۔ اور ثاقب نثار نے کہا نہیں بیٹا، تیرا غیر قانونی گھر ہو ہی نہیں سکتا، ہم تیرے ابو ہیں، بیٹھے ہیں نا، جو تو نے ابو بنا جو لیا ہے، اب ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو جناب ان ابوؤں نے ساتھ دیا اور عمران خان کا بنی گالا کا گھر بھی لیگلائز ہو رہا۔ نواز شریف کے گھر نیلام ہو رہے ہیں، شہباز شریف کے گھر نیلام ہو رہے ہیں، اور یہ منی لانڈرر جو پاکستان کا سب سے بڑی 21 اس کے قانون، مریم نواز صاحبہ 16 اکاؤنٹ بتا رہی تھی، 21 اکاؤنٹ ایسے ہیں عمران خان کے جو اس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے چھپائے ہیں، ایک نہیں دو نہیں، اور یہ 21 ہیں۔ پتہ ہے دوسری 21 کیا ہے؟ عمران خان کی وہ تقریریں جو اس نے آرمی کے خلاف، پاکستانی فوج کے خلاف کی ہیں، وہ بھی 21 ویڈیو ہیں، اور 21 ہی اس کے اکاؤنٹ ہیں جو اس نے چھپائے ہیں، جس سے اس کو پیسے آئے ہیں، جس میں یہودیوں نے پیسے دیے ہیں، جس میں اس کو انڈیا کے جو وہ ہیں بزنس مین انہوں نے دیے ہیں، جس سے اس نے ادھر ہلچل مچائی تھی۔ ہر روز جلسے کر رہا تھا، آپ کو پتہ ہے ایک جلسے پہ کروڑوں روپے لگتا تھا، اس کو 3-4 کروڑ ملتے تھے، 1 کروڑ لگاتا تھا، 4 کروڑ اپنے اکاؤنٹ میں ڈالتا تھا، جس کی وجہ سے آج وہ پاکستان کا دوسرا بڑا امیر بندہ بن چکا ہے عمران خان۔ تو جناب منی لانڈرنگ کی بات کون کرتا ہے؟ منی لانڈرنگ کی بات وہ کر رہا ہے جو آج راولہ کوٹ میں محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بتا دیا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا منی لانڈرر بیٹھا ہے بنی گالا۔ FIA والو، نیب والو، جاؤ بنی گالا کے اوپر جا کے چھاپا مارو، تمہیں اتنے پیسے ملیں گے کہ تمہارے قرضے پاکستان کے اتر جائیں گے۔ یہ آج مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے، اور اس نے جناب کنٹینر پہ چڑھ کے نواز شریف چور، اور بتائیں اس نے کس میں کھایا ہے؟ یہ مکان بنانے میں اس نے کھایا ہے،
اورنج ٹرین میں کھایا ہے؟ کوئی چیز تو بتاؤ نا، کس چیز میں اس نے کھایا ہے؟ نہیں، لیکن جناب کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ تھی، اس دن شاہد خاقان عباسی نے بڑی زبردست بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی شاہد خاقان عباسی کو انہوں نے بتایا کہ جناب آپ جو ہے وہ آپ کی تحریک ناکام ہو گئی ہے، پی ڈی ایم ناکام ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کو سچی بات بتاؤں، آج سچی بات بتاتا ہوں، بغیر اسٹیبلشمنٹ کے آج تک پاکستان میں کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوئی۔ عمران خان کی جو آپ کہتے ہیں وہ دیکھیں جی جا رہی ہے ہماری اورنج ٹرین جا رہی ہے، یہ شہباز شریف والی وہ جا رہی ہے، دیکھ لیے اور گئی۔ کوئی تحریک پاکستان میں آج تک کامیاب نہیں ہوئی جس کی خفیہ سپورٹ یہ اسٹیبلشمنٹ نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت جو ہماری تحریک ہے شاہد خاقان عباسی کے بقول اور مریم نواز صاحبہ کی، وہ تو نہ صرف یہ کہ عمران خان کے خلاف ہے، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے بھی خلاف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اپنے کردار، اپنے محکمے میں اور عدلیہ وغیرہ کے۔ تو یہ تو سارے اکٹھے ہوئے ہیں نا جی اس وقت۔ صادق اور امین ایسے تو نہیں بن گیا یہ صادق اور امین جو عمران خان بنا ہے، تو یہ کس نے بنایا ہے اس کو؟ میں نے تو نہیں بنایا، آپ نے تو نہیں بنایا اس کو، ثاقب کیا نام ہے، ثاقب نثار نے بنایا، ٹھیک ہے نا سر؟ تو یہ ایسے حالات ہیں، جو بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ آپ یقین کریں عمران خان کی مٹی پلیت جو مریم نواز نے کر دی ہے نا، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا منی لانڈرر، اور اس نے قیمتوں کا بتایا ہے، نواز شریف کا موازنہ کیا ہے، 35 روپے کلو والا آٹا 90 روپے کلو، اور 55 روپے والی چینی 120 روپے کلو، وہ بھی لائن میں لگ کے، اور اس کو کیا کہتے ہیں جی، شناختی کارڈ کے اوپر اور انگوٹھے پہ نشان لگانا ہے تاکہ دوبارہ لینے نہ آؤ۔ اور دوسرا یہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے یہ آپ کو بتائیں، امین گنڈا پوری کے خلاف الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر نے ایف آئی آر درج کرا دی ہے، اور آج سپریم کورٹ نے بھی، آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے بھی کہہ دی ہے کہ خبردار کسی قسم کے کوئی تبادلے اور یہ نہ کی جائے، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مریم نواز تو ووٹروں کی طرف دیکھ رہی ہیں نا، اور عمران خان جو ہے پولنگ آفیسروں کی طرف دیکھ رہا ہے کہ پولنگ آفیسر کون ہوں گے اور پولنگ ایجنٹ کون ہوں گے۔ عمران کی نظر ادھر ہے کیونکہ اس کا وہ کامیاب تجربہ ہوا ہے 18 کے الیکشن میں۔ ہم سب دیکھتے رہے کہ جناب شیر کے جھنڈے چل رہے ہیں، شیر تے ٹھپے پہ ٹھپا لگ رہا ہے، موریں لگ رہی ہیں، لیکن جناب آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا اور صبح مانیمنٹل جیت گئے جی۔ ابھی بھی وہ ہے کہ نواز شریف کے اور مریم نواز اور یہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، لیکن عمران ہنس رہا ہے بنی گالا میں، اور وہ کہہ رہا ہے جی پولنگ ایجنٹ تے ساڑے ہون گے، الیکشن کران والے تے ساڑے ہون گے۔ اس کی نظر اس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ٹرین آ رہی ہے، میں آپ کو بالکل قریب سے دکھاتا ہوں، یہ اورنج ٹرین ہے جی، یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نواز شریف زندہ باد، شہباز شریف زندہ باد، مسلم لیگ نون زندہ باد۔ یہ میں نے بالکل قریب سے آپ کو دکھا دیا، اپنے گھر پہ کھڑا ہوں چھت پہ، اور آپ کو میں نے یہ بتا دیا۔ یہ دیکھا ہے ٹریک سارا، یہ خوبصورت نظارہ دیکھیں سارا آپ، یہ ہمارے گھر کے قریب خوبصورت نظارے بھی آپ کو دکھا دیے میں نے، یہ دیکھیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جناب اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت لیں گے، اور آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ ویڈیو شیئر کیا کریں، اور ویڈیو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ لائک کریں اور سبسکرائب کریں، چینل سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کا لفظ میں اکثر بہت تھوڑا کہتا ہوں،
جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کریں، اور دوستوں کو بھی کہیں کہ جناب قانونی ٹی وی زندہ باد۔ قانونی ٹی وی جو ہے عوام کا ٹی وی ہے۔ قانونی ٹی وی آپ کو ہر چیز دکھاتا ہے، موسم کی خبریں دکھاتا ہے، کھانا پینا دکھاتا ہے، گھومتی چائے دکھاتا ہے، اور یہ دیکھیں پہ بادل دکھاتا ہے، یہ دیکھیں یہ۔ اس لیے اس کو ضرور شیئر کریں، ہر چیز آپ کے ساتھ قانونی ٹی وی جو ہے نا وہ شیئر کرتا ہے، آپ اس لیے اس کو قانونی ٹی وی کو شیئر کریں۔ خدا حافظ۔